یہ ہر ذہن میں راسخ جب تک نہ ہو جائے گی بات، میں مکرر عرض کرتا رہوں گا کہ قرآنی نظام یہ نہیں کہ قرآن نے کوئی نظام نہیں دیا، قرآن نے نظام دیا ہے، اور وہ نظام کیا ہے، وہ نظریہ کیا ہے، ولایت۔ اور یہ نظام ولایت کی بنیاد کیا ہے، توحید۔ توحیدی بنیاد پر نظام کون سا قائم ہے، ولایت۔ توحید اور ولایت کا اس طرح سے ایک دوسرے سے تعلق ہے۔ اور میں اب عرض کروں ایک جملہ، توحید اور ولایت کے اسی تعلق کو بیان کرنے کا نام نبوت ہے۔ توحید اور ولایت کے اسی ربط اور رشتے کو بیان کرنے کا نام رسالت ہے۔ رسالت کا کیا؟ اب لوگ کہیں گے دیکھیے غلو کر گئے۔ کیسا غلو؟ انبیاء کے آنے اور مرسلین کے تشریف لانے کا مقصد کیا تھا، غرض و غایت کیا ہے؟ کیا غرض و غایت ہے؟ تاکہ انسانی معاشرہ منظم ہو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بتائے ہوئے قوانین کے مطابق منظم ہو۔ اللہ نے جس فطرت عالیہ کے ساتھ انسان کو خلق فرمایا ہے، جس بلند فطرت پہ خلق فرمایا ہے، اگر اس فطرت کے کچھ اسرار، کچھ رموز، کچھ متون غامض رہ گئے ہیں، ان کی قراءت نہیں کر پا رہے ہیں، سمجھ نہیں پا رہے ہیں، واضح نہیں کر پا رہے ہیں، منکشف نہیں کر پا رہے ہیں، تو نبی کا کام یہ ہے کہ وہ اس کی وضاحت کرے، غرض خلقت بھی سمجھائے اور پھر آداب زیست بھی سکھائے، بتائے کہ تم کس طریقے سے اپنی زندگی کو منظم کرو، کس طریقے سے جہاں سے آئے ہو تمہیں وہاں واپس جانا ہے تو کیا منہ لے کے واپس جاؤ گے، کیسے واپس جاؤ گے، کن آداب کے ساتھ، کیا کچھ ساتھ لے کے جانا ہے تمہیں۔ تو غرض بعثت انبیاء کیا ہے کہ انسان کو انسانی طرز زندگی، الہی طرز زندگی، اسے تعلیم فرمائے، انسان کو منظم ہو کر تمام اہداف و مقاصد الہیہ کی تکمیل کے آداب اور اسلوب سکھائے، طریقہ کار سکھائے۔ اور میں عرض کر رہا ہوں کہ منظم کرنے کا طریقہ کیا ہے، نظام کیا ہے، وہ نظام ولایت ہے۔ اس کے معنی ہے کہ ہر رسول نے آنے کے بعد ولایت الہیہ سے متعارف کرانا چاہا، اور یہ اتنی سادہ حقیقت ہے کہ اگر یہ بات سمجھ میں آ جائے تو وہ آیت روشن ہو جائے گی کہ جب میدان غدیر میں مقام ختم نبوت نے مقام ولایت کبریٰ کا اعلان کیا، جب مقام ختم نبوت نے مقام ولایت کبریٰ کا اعلان کیا تو پھر کون سی سند آئی، اور اس اعلان سے پہلے ماموریت کے لیے کون سی آیت آئی تھی، یا ایھا الرسول بلغ، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ۔ پورا دین پہنچا چکے ہیں لیکن ولایت کا تعارف نہیں کرایا ہے، تو یہ اسلوب کہ اگر یہ نہیں پہنچایا تو گویا رسالت نہیں پہنچائی۔ اب اگر یہ آیت سامنے ہو تو اس فقیر کا یہ جملہ کیا مبالغہ آمیز جملہ ہے کہ رسالت نام ہی ہے توحید اور ولایت کے رشتے کے اعلان کا۔ رسالت نام ہے اس ربط اور رشتے کے اعلان کا کہ جو توحید اور ولایت میں ہے۔ توحید ہے اصل، اساس، بنیاد، اول و آخر توحید ہے، اور اس توحید کی روشنی میں انسان اپنی ذات کو، اپنے کنبے کو، اپنے معاشرے کو، اس کرۂ ارض کو، اس پوری کائنات کو کس طرح روشن رکھے، سورج کے نور کو کس طرح برقرار رکھے، سورج کا چراغ بجھنے سے کیسے بچائے، یہ سب منحصر ہے کہ وہ کس طرح ولایت، نظام ولایت حق سے وابستہ ہوتا ہے۔ ایک صلوات پڑھ دیجئے محمد و آلہ